السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے آج 3 سال مکمل ہو گئے۔ دنیا بھر میں کشمیری، اہل پاکستان اور اہل کشمیر آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے نام سے منا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے آج مدعو کیا ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی، جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، گیلانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ڈاکٹر قاسم فقتو اور سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ ان کے بانجے ہیں، کشمیر یوتھ الائنس کے صدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 3 سال مکمل ہو گئے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے کا کشمیر اور بعد کا کشمیر، آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس فرق کو کوئی فرق سمجھتے بھی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال انتہائی جامع سوال ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 2019 5 اگست کو جب آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کیا گیا، ایک لحاظ سے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے، جو ریاست کا جو اس کا مقام تھا، اس سے اس کو ہٹا دیا گیا، اور ایک یونین ٹیریٹری، ایک بہت عام اور معمولی سی جو اس کی حیثیت ہے، اس کو پھر برقرار رکھا گیا۔ اس میں سمجھنے کی دراصل اہم ترین بات یہ ہے کہ 1950 کی دہائی میں جب یہ دونوں آرٹیکلز انکارپوریٹ ہوئے تھے اور باضابطہ سے ان کی جو شکل سامنے آئی تھی، وہ آرٹیکل 370 دراصل وہ ایلیجڈ مہاراجہ جو اس وقت ہری سنگھ تھا، اس نے جب ہندوستان کے ساتھ ایک نام نہاد الحاق کیا، اس الحاق کی جو شکیں تھیں وہ کچھ حد تک آرٹیکل 370 سے ملتی جلتی ہیں، اور آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو اپنا ایک الگ آئین بھی مل رہا تھا۔ یہی چیز ہمیں آرٹیکل 35A میں ملتی ہے، جس میں ایک کشمیریت کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک کشمیری اسٹیٹ سبجیکٹ موجود ہے تو آپ کشمیر میں زمین حاصل کر سکتے ہیں، نوکری حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ قانون اس قدر سخت تھا کہ اگر ایک کشمیری لڑکی ایک غیر کشمیری کے ساتھ شادی کرتی تھی تو اس کا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو ساقط کر دیا جاتا تھا۔ یہ دونوں آرٹیکلز اس زمانے میں، جس زمانے میں ان کا لاگو کیا گیا، یا پھر اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کے ساتھ مل کے ان کے اوپر بات چیت شروع کی، یہ دراصل اس وقت ایک مکر و فریب کی چال تھی۔ یہ وہ چال تھی کہ ہمیں، یعنی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو کسی طرح ہندوستان کے ساتھ ملایا جائے، اور اس وقت شیخ عبداللہ کی جو سب سے بڑی ایک خواہش تھی وہ ایک ایٹونمس کشمیر کی خواہش تھی، ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ وہ رہنا تو ہندوستان کی ڈومینین میں ہی چاہتے تھے، ہندوستان کے آئین تلے رہنا چاہتے تھے، لیکن ایک ایٹونمی چاہتے تھے۔ تو یہ نہرو نے ایک لحاظ سے جو غلامی ہے اس کو ایک گفٹ پیک میں ریپ کر کے شیخ عبداللہ کو پکڑا دیا تھا۔ اور 2019 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بی جے پی کی حکومت نے جب یہ ضرورت محسوس کی کہ اب بھارت کو اس آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کو مکمل طور پہ ضم کیا جائے غیر قانونی طور پہ ہی، تو بی جے پی نے اس آرٹیکل کو دونوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک عام کشمیری ہونے کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ اس آرٹیکل کے ضم ہو جانے، ختم ہو جانے کے بعد سے کشمیریوں کو نوکریاں ملیں گی، کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، وہاں پہ کوئی اونچی عمارات بننا شروع ہو جائیں گی، بزنس کے نئی اپرچونیٹیز کھلیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود وہاں کشمیر چیمبر آف کامرس کے مطابق $5 ارب سے زائد کا نقصان اب تک ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 22% تک بڑھ چکا ہے۔ یہ وہ ہندوستانی تحفے تحائف ہیں جو 2019 آرٹیکلز ان دونوں کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان نے وعدہ کیا تھا کہ شاید بہتر ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ایک عام کشمیری کی حیثیت سے وہاں پر جو بھارت کی غلامی پہلے موجود تھی، وہیں بھارت کی غلامی اب زیادہ سخت اور زیادہ سخت گیر ہو چکی ہے، اور ایک عام کشمیری پہلے بھی بھارت کی غلامی کو نہیں مانگتا تھا، اور آج 2022 میں بھی بھارت کی غلامی کو نہیں مانگتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی باہر کا فرد آ کر کشمیر میں جائیداد خرید سکے، مقبوضہ کشمیر میں، یہی کوئی آپ سمجھ لیں کہ کچھ قوانین آزاد کشمیر کے اندر بھی لاگو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی بھارت کوشش کر رہا تھا کہ جو کشمیر کے اندر آپ کا آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جا سکے؟ ان خصوصی حیثیت کے ختم ہونے کے بعد کیا یہ رفتار بڑھ چکی ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے کیا یہ سازش بھی ہے؟ بالکل، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، اور اس میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ دیکھیں، ایک طرف جو جینوئن کشمیری ہے وہاں کا رہنے والا،
اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک عام کشمیری جب ہم نیوز سنتے ہیں، خبر سنتے ہیں، تو روزانہ 2 سے 3 کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کشمیری نوجوانوں کو آگرہ، دہلی اور باقی جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ اب حیات ہیں، زندہ ہیں، وہاں موجود بھی ہیں، یا انہیں کہیں اور دفن کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو بکروال کمیونٹی ہے، جو ہمارے وہ کشمیری جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کے گھر وہاں پہاڑوں میں جنگلوں میں ہی موجود ہوا کرتے تھے، لیکن اب بھارت نے وہاں ان جنگلوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور بکروال کمیونٹی کے جو لوگ وہاں رہائشی تھے ان کو وہاں سے بدر کیا جا رہا ہے، جگہ بدر کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی نکل جائیں۔ تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سری نگر، خود مین لینڈ سری نگر کے اندر بہت سارے گھروں کے اوپر حکومت نے یہ کہہ کے قبضہ کر لیا ہے کہ یہ گھر کشمیری مسلمانوں کا نہیں ہے، پہلے وقتوں میں کسی پنڈت کا گھر ہوا کرتا تھا، اس لیے اب یہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے کشمیری مسلمانوں جنہوں نے باضابطہ پیسے دے کے کشمیری پنڈتوں سے گھر خریدے تھے، جائیداد خریدی تھی، پراپرٹی دی تھی، وہ تمام کے تمام ایگریمنٹس کو حکومت نے ایک آرڈر کے تحت ساقط کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڈگام اور باقی کچھ جگہوں کے اوپر 200 کنال تک زمین جو ہے وہ حکومت نے بالکل پراپرٹی کو مختص کر دیا ہے، سینک کالونیوں کے طور پہ، کشمیری پنڈتوں کی کالونیوں کے طور پہ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں ایک عام جو کشمیری ہے، جو واقعتاً وہاں کا رہنے والا ہے، اس کو یا تو بالکل قتل کر دیا جا رہا ہے یا اس کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہ تمام اقدامات اٹھا کے وہاں ایک ڈیموگرافک ٹیررزم کیا جا رہا ہے۔ آخری بات جو میں اپنے کچھ ایک اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1941 یا 41 میں 1941 میں جو سینسس ہوا تھا، اس مردم شماری کے مطابق وہاں پر جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ مور دین 78% تھی، جبکہ ہندو جو ہیں وہ 20% تھے، جبکہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی آبادی 67-68% ہے، جبکہ ہندوؤں کی آبادی جو ہے وہ 28-29% تک بڑھ چکی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد یا پہلے، کیونکہ آپ نے بڑا کلیئر کر دیا کہ غلامی پہلے بھی تھی، اب غلامی بڑھ چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اب تک جو رہا ہے، جو خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے تھا اور جو اس کے بعد اب رہا ہے، کیا اس میں کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ ہماری پالیسی کچھ کشمیر کے حوالے سے آپ اگر سادہ الفاظ میں کہنا چاہیں تو ہم کوئی سیریس نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ سوال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں کی جو محبت ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ کانسٹنٹ رہی ہے، بلکہ بڑھتی رہی ہے، کم کبھی نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان نے اپنے بیٹے دیے ہیں۔ میں ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر سری نگر میں ہمارے پاس بھی وہاں ٹیولپ گارڈن وغیرہ موجود ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ عزیز وہ قبرستان ہے جس میں ہمارے وہ شہداء موجود ہیں جو کشمیر سے نہیں ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سمجھنا پڑے گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جنگ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق لڑ رہے ہیں۔ جب وہ پین کے ساتھ اپنی ریزسٹنس شو کرتے ہیں، یا جب وہ الفاظ کے ساتھ اپنی ریزسٹنس شو کرتے ہیں، یا پھر جب وہ بندوق اٹھا کے اپنی مزاحمت شو کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق انہیں اقوام متحدہ نے دیے ہیں، اور اس تینوں فارمز کے اندر اگر آپ ان کی کسی بھی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، اقوام متحدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب یہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیا ہمیں ان تینوں آسپیکٹس میں سپورٹ مل رہی ہے تو کتنی مل رہی ہے، اور پاکستان کی اپنی آواز کس حد تک جاندار ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا، اور میں بڑا کلیئرلی کچھ باتوں کا جو ہے میں اس وقت آپ کو ایک ریویل کرتا ہوں کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر بالخصوص پاکستان کی طرف سے جو آواز اٹھی ہے وہ ایک بڑی مضبوط آواز اٹھی تھی۔ مضبوط آواز اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے مختلف فورمز ہیں، ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین کوکس ہوتا ہے، ایک اس کے علاوہ ویمن کوکس ہوتا ہے انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کا، جو سپیکرز ہوتے ہیں اس طرح اسمبلیز کے، ان کا اپنا ایک کوکس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام کے تمام فورمز تھے پولیٹیکلی جس کے اندر پاکستان نے کشمیر کی ریپرزنٹیشن کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ٹویٹر اور فیس بک جو ہے، جس پہ آپ جب بھی کسی کشمیری رہنما کی تصویر لگائیں یا بات کریں تو پھر وہاں آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ حق ہے کہ پاکستان ابھی بھی اس حوالے سے کوئی بہت اچھی پیش رفت نہیں کر سکا، لیکن ٹویٹر اور فیس بک کے جو کرتا دھرتا تھے انہیں باضابطہ اکاؤنٹیبل بنایا گیا، اور پارلیمنٹ میں
پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ بلایا بھی تھا اور سوال جواب بھی ہوئے تھے. یہی چیز چیئرمین پی ٹی اے کے ساتھ بھی کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اقدام تھے جس کی وجہ سے OIC کا اسپیشل کمیونیکے گروپ وہ یہاں پاکستان آیا تھا. OIC کی 2 کم از کم یہاں پہ ایک بڑے لیول کی جو ہے وزراء خارجہ کی جو ہے وہ کانفرنسز ہوئی تھی اور کشمیر کا ذکر ہر ایک میں ہوا تھا. آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آزاد جموں و کشمیر ہے اس میں بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہے بالخصوص جو فارمر پریزیڈنٹ تھے آزاد جموں و کشمیر کے, انہوں نے بھی کوئی فورم ایسا نہیں چھوڑا. بالخصوص جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز تھیں اس میں کشمیر کے حوالے سے بہت اچھی بات چلتی رہی. دیکھیں یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا, ہلچل مچانے کی کوشش کی گئی ہے, بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس بات کا کتنا اثر انٹرنیشنل کمیونٹی لیتی رہی ہے, اس بات کا کتنا اثر اقوام متحدہ نے لیا ہے, گراؤنڈ سچویشن کس حد تک بدلی ہے, وہ ایک الگ سوال ہے, وہ ایک الگ جواب ہے. آپ کیونکہ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کا بھی حصہ رہے, اعزازی طور پر آپ کا وہاں پہ ایک عہدہ تھا اور آپ نے اپنی خدمات والنٹیرلی وہاں پہ دی ہیں, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا ایک دور ہم نے 2000 سے لے کر 2018 تک دیکھا تھا, اور پھر وہ دور ہم نے دیکھا 2018 سے لے کر 2022 تک کا دور. ان 3 سالوں کے اندر کیا مختلف ہوا پارلیمانی کمیٹی کے اندر کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ واقعی پارلیمانی کمیٹی نے کوئی کردار ادا کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی خاموشی دیکھنے کو ملی جو 2000 سے 2018 تک قائم رہی ہے؟ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر 1990 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو ہے اس کا ایک اسٹیبلش کیا تھا پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کو, اور اس کے بعد سے سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رول اس طرح سے نہیں رہا تھا. اور بالخصوص جس ادوار کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں بدقسمتی سے پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر, میرے الفاظ نہیں, سید علی گیلانی اور سیدہ آسیہ اندرابی کی طرف سے یہ پیغامات پاکستان کو پہنچے تھے کہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کی جگہ کوئی اور ہی ادارہ, کوئی اور ہی کمیٹی ہے, کچھ اور بنا دیں جو شاید کچھ حد تک فعال ہو سکے. تو یہ وہاں اس پار سے جو قیادت ہے اس کا پیغام تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ 3 سال کے اندر بالخصوص جو ہمارا ڈائسپورا موجود رہا تھا, جو UK میں, US میں, وہ تمام لوگ جنہوں نے بہت حد تک ہندوستان کا ظلم و جبر برداشت بھی کیا تھا, جب وہ لوگ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی تعریف کی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے اور بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کا مثال آپ کہیں کہ اگر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے اور آپ ایکس رے بازو کا کروا لیں تو سب کچھ نارمل آئے گا, لیکن پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر اپنے سرکل میں رہتے ہوئے جتنا کچھ کر سکتی تھی, جس حد تک وہ بات پہنچا سکتی تھی, اس نے اپنی بات آگے پہنچائی تھی. یہ بات اہم ہے کہ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کا ایک دورہ امریکہ ہوا, دورہ یورپ ہوا, اور اس میں انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی بات کی, جس طرح سے نیریٹو آف کشمیر کو بلڈ اپ کیا, پھر اس کے ساتھ کشمیر پریمیئر لیگ, انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, لوگ اس کرکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اسٹیڈیم میں تماشائی موجود ہیں, اور خود کشمیری مظفر آباد کے لڑکے, میر پور کے لڑکے اس کے اندر شامل ہیں. جبکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 1982 میں ایک میچ ہوا جس میں یہی کشمیری گراؤنڈ میں اترے اور انہوں نے وہاں پہ ہندوستان سے آزادی کے نعرے لگائے تھے, اور کوئی کرکٹ میچ آج تک اور کسی قسم کی سپورٹس کی ایکٹیویٹی وہاں پہ انٹرنیشنل طور پہ ہندوستان منعقد کروا ہی نہیں سکا, کیونکہ ہندوستان کو یہ ڈر ہے کہ جب اگر وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے تو وہاں وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کا ایک بہت اہم رول رہا گزشتہ 3 سالوں کے اندر. اپنی استطاعت سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہر موقع پہ 5 اگست 5 فروری 8 جولائی کی بات نہیں ہے, اس نے ہر موقع پہ مختلف مہینوں میں, مختلف دنوں میں, مختلف یونیورسٹیز پہ, میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں, لاہور سے لے کے کوئٹہ تک ہر جگہ پہ کشمیر کی نہ صرف بات کی, یونیورسٹیز میں ایمبیسڈرز بنائے, کشمیر ڈیسکس جو ہیں ان کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا, اور آگے مزید یہ ارادہ تھا کہ اس کے حوالے سے جو ہم مزید کشمیر پہ انٹرنیشنلی امپیکٹ ڈال سکتے تھے وہ ہو سکتا تھا, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ کریں گے. چلیں ڈاکٹر صاحب, اب کوئی پاکستان کی یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں تو ضرور دیجیے. دیکھیں پاکستان کی یوتھ سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. میں آج بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں شاید حکومتوں سے شکایت ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں سے, پاکستان کی نوجوان نسل سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, ہمیں صرف امید ہے.
ایک ایسی امید کہ یہاں کچھ ہی کلومیٹر دور لائن آف کنٹرول کے اس پار ایک قوم آپ کے ملک کے نام پہ، آپ کے ملک کے نظریے کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا رہی ہے، اپنا سب کچھ دے رہی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بچے اس راہ حق میں جھونک رہی ہے، صرف اس لیے کہ یہ تحریک تکمیل پاکستان ہے، یہ اس نظریے کی تکمیل کی جنگ ہے جس کا 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ وہ نظریہ آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس کی جنگ جاری ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، آپ اس کی آواز بن سکتے ہیں۔ اپنے سرکل میں رہتے ہوئے آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، سماجی ورکر ہیں یا کوئی اور آپ کا پیشہ ہے، آپ کشمیر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، کہیں انٹرنیشنل جاتے ہیں، ابراڈ جا کے کشمیر کے حوالے سے بول سکتے ہیں۔ ہمیں آپ سے فقط اتنا ہی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کشمیر کو آپ بھول نہ چاہیے، یہ ضرور ہے کہ فقط کچھ دنوں کے اوپر کشمیر کو مختص مت کر دیجیے، کیونکہ ہمارے لیے تو سال کے 365 دن کا معاملہ ہے، تو آپ کے لیے فقط کچھ دن کیوں رہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا پیغام سنا، اسی پر اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے۔